امت میں سب سے زیادہ عمر جس شخص نے پائی، جس آدمی نے پائی، ان کا نام ہے بابا لال رتن ہندی. یہ رسول اللہ کے صحابی تھے اور ہندوستان سے ان کا تعلق تھا. یہ 700 سال زندہ رہے. اس امت میں ان سے زیادہ عمر کسی نے نہیں پائی ہے. امت مصطفیٰ میں بابا لال رتن ہندی سے زیادہ کسی نے بھی عمر نہیں پائی. 2 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، یاد رکھنا. کچھ محدثین نے اس سے انکار بھی کیا، لیکن کچھ محدثین نے یہ واقعہ لکھا. امام ابن حجر اسقلانی نے الاصحابہ فی تمیز الصحابہ میں اس واقعے کو، اس بات کو لکھا، اور مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا. نفحات الانس میں بھی یہ بات موجود اور دیگر کئی کتب میں موجود ہے. یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن تھا اور آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریوں کے ساتھ تھے. بابا لال رتن ہندی یہ ہندوستان میں ایک گاؤں ہے بٹھنڈا، اس کے رہنے والے تھے اور یہ بہت بڑے تاجر تھے اور یہ ملک شام تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے. اور اس وقت بین الاقوامی راستہ مکہ المکرمہ سے گزرتا تھا جو شام کی طرف جا رہا تھا. تو یہ ایک بار تجارت کی غرض سے ملک شام جانے لگے تو مکہ المعظمہ کے قریب اس راستے سے گزرنے لگے تو وہاں قریب ایک وادی تھی. اس وادی سے جب گزرنے لگے تو شدید بارش برسنے لگی. نالے بارش کے پانی کی وجہ سے بھر گئے. وہاں ایک بڑا نالا تھا، بارش کی وجہ سے اس میں پانی زیادہ ہو گیا اور وہ بھر گیا. بکریوں نے چھلانگ لگائی اور اس نالے کو پار کر دیا. بابا لال رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں نے چاند اور سورج سے بڑھ کے خوبصورت ایک معصوم سا بچہ دیکھا. چاند اور سورج سے بڑھ کے خوبصورت ایک معصوم سا بچہ دیکھا. سو جب میں نے دیکھا کہ وہ بچہ انتظار میں ہے، اس انتظار میں کہ چونکہ عمر مبارک بہت کم تھی، 2 سال تھی، دیکھنے میں تقریباً 4 سال کی لگتی تھی، لیکن عمر مبارک 2 سال تھی، کہ وہ اس انتظار میں کہ کوئی آئے اور آ کے اس کو نالا پار کروا دے. یہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے اپنے کاندھوں پہ ان کو سوار کر دیا. یہ خود جوان تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن تھا، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا اگرچہ وہ نبی تھے. جب نالا پار کرایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی. کیا دی؟ دعا دی. دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. کیا دعا دی؟ کہ رتن ہندی جا، اللہ تیری عمر دراز کرے. اور یہ دعا ایک بار نہ دی، 7 بار درازی عمر کی دعا دی. کتنی بار دی؟ سب کی آواز آئے. 7 بار درازی عمر کی دعا دی کہ رتن ہندی جا، اللہ تیری عمر دراز کرے. میں نے 2 کتابوں کا آپ کو حوالہ بھی دیا. سوچ میں پڑھ کے کہ بچوں میں اتنا شعور تو نہیں ہوتا، اتنی تھوڑی عمر اور اتنا فصیح کلام، اور 7 بار درازی عمر کی دعا دی. ایک بار دیتے، 2 بار، 3 بار، لیکن 7 بار یہ دعا دی کہ جا اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر لمبی کرے. خیر یہ ملک شام کے پھر ہندوستان واپس آ گئے. اس واقعے کو دوبارہ 50 سال گزر گئے تقریباً. کتنے سال گزر گئے؟ 50 سال گزر گئے. سو جب 50 سال گزرے، ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے تھے بٹھنڈا ہندوستان میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. ان شکل قامت، آدھا چاند ادھر ہے آدھا ادھر. لوگ جمع ہو کے آئے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، بتائیں چاند کو کیا ہو گیا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، آدھا چاند ادھر ہے آدھا ادھر ہے. انہوں نے کہا مجھے بھی کچھ نہیں پتا. خیر چاند 2 ٹکڑے ہوا، پھر کچھ وقت کے بعد، کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحات کے بعد وہ چاند جڑ گیا. پہلے 2 ٹکڑے ہوا، پھر وہ چاند جڑ گیا. سمجھ آ رہی ہے بھائی آپ کو؟ چاند پھر کیا ہوا؟ جڑ گیا. عرب سے قافلہ آیا
کسی اور مقام پہ جا رہا تھا، کسی اور جگہ، تو ان کے اس محلے سے، اس گھر کے قریب سے گزرنے لگا، تو انہوں نے انہیں بلا لیا، آشنائی تو تھی، خود بھی تاجر تھے، بلایا تو کہا، یہ پچھلے دنوں، گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، آدھا چاند ادھر آدھا ادھر، پھر 2 ٹکڑے ہونے کے بعد چاند جوڑ گیا تھا، آپ ہی چند توڑ دے دے، آپ ہی چند جوڑ دے، وہ کلام آپ کو نہیں سناؤں گا، پر ابھی اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ چاند جوڑ گیا، تو ذرا بتائیں یہ کیا معاملہ تھا؟ وہ جو عرب سے قافلہ آیا تھا، تجارت کی غرض سے کہیں اور جا رہا تھا، اس قافلے نے کہا مکہ میں ایک قبیلہ ہے، مکہ میں ایک قبیلہ ہے، قریش اس کا نام ہے، قریشیوں کا ایک جوان ہے، محمد بن عبداللہ اس کا نام ہے، محمد اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، دعوی نبوت اور رسالت کی ہے۔ مکہ کے کافروں نے اس سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ بتائیں، نبیوں کے تو معجزے ہوتے ہیں، نبی ہیں تو کوئی معجزہ بتائیں۔ انہوں نے بہت سے معجزے بتائے، تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا بھی یہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا بھی ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والے معجزے کی گواہ ہیں بابا لال رتن ہندی، 700 سال عمر پائی انہوں نے۔ خیر، جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے دل میں اسلام قبول کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہوا۔ یہ ہندوستان اپنے گاؤں بٹھنڈا سے نکلے، لمبے عرصے کے بعد، کافی وقت گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے، سرزمین مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ سو جب مکہ المکرمہ میں پہنچے، اہلیان مکہ سے، مکہ والوں سے پوچھا، وہ قریشیوں کا جوان، وہ محمد بن عبداللہ کہاں ہیں جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ اہلیان مکہ نے جواب دیا، مکہ والوں نے جواب دیا کہ مکہ کے کافروں اور مشرکین مکہ نے اور بت پرست لوگوں نے انہیں تنگ کیا، ان پہ ظلم کیا، وہ سرزمین مکہ کو خیر آباد کہہ کے مدینہ المنورہ چلے گئے۔ وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ مدینہ المنورہ۔ یہ پھر مکہ سے بابا لال رتن ہندی سرزمین مدینہ میں آئے۔ سو جب سرزمین مدینہ میں آئے تو مدینہ والوں سے پوچھا، کہاں ہے محمد مصطفیٰ، کہاں ہے محمد، این محمد، کہاں ہے محمد رسول اللہ؟ کہا یہ مسجد نبوی ہے، اس میں وہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ بابا لال رتن ہندی صحابی جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، وہاں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ستاروں کے جرمٹ میں ایک چاند نظر آیا۔ چاند کیا؟ چاند اور سورج کی کیا تشبیہ دینا حضور کے حسن سے، حضور تو اتنے خوبصورت تھے، کائنات کی کوئی چیز بھی حضور کے حسن کے برابر نہیں، ہاں وہ چاند اور سورج ہی کیوں نہ، کائنات کی کوئی چیز بھی رسول اللہ کے حسن کے برابر نہیں۔ میرا تو یہ نظریہ ہے۔ یہ کہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کے اور بتایا کہ میں اتنے دور سے آیا ہوں، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، پوچھا کہ آپ ہی اللہ کے رسول؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اب وہ سارا معاملہ بھول چکے تھے، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ بابا لال رتن ہندی نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ بتائیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی بولیے معجزہ بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا رتن ہندی، تیرے لیے وہ بچپن کی دعا والا معجزہ کافی نہیں جب تو نے نانا پار کرایا تھا اور میں نے تجھے درازی عمر کی دعا دی تھی، وہ 50 برس پہلے چلے جائیں، تو نے مجھے ایک کھائی پار کرائی تھی، میں نے تجھے جہنم کی کھائی سے پار کرا دی ہے، ایمان کی دولت دے دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر گئی، اسلام قبول کر لیا۔ بابا لال رتن ہندی نے 15 دن تقریباً حضور کی خدمت میں یا کچھ اس سے زیادہ عرصہ ایک غزوے میں بھی شریک ہوئے، کچھ حدیثوں کے راوی بھی، پھر واپس آ گئے تو کچھ لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے، کہا آپ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بتائیں۔ انہوں نے بتایا اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں جو مجھے دعا دی تھی، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، دعا دی تھی کہ اللہ تیری عمر دراز کرے۔ زبان رسول سے یہ جملہ ایک بار نکلا
کہ رتن ہندی جا، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ نے مجھے 100 سال عطا کر دیے. زبان رسول سے یہ جملہ 7 بار نکلا کہ رتن ہندی جا، اللہ تیری عمر دراز کرے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 700 سال عطا کر دیے. 700 سال عطا کر دیے. تو یہ 700 سال وصال رسول کے بعد زندہ رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے زیادہ عمر انہوں نے پائی، اور یہ صحابی رسول بھی بنے. تو عمل کیا تھا جوانوں، بزرگوں اور بچوں؟ عمل کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں حضور کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے ایک نالا بھرا ہوا پار کروا دیا تھا، ایک کھائی پار کروا دی تھی. حضور خوش ہو گئے. جب خوش ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 سال نہیں 700 سال عطا کر دیے، 7 صدیاں عطا کر دی. تو یہ 7 صدیاں 700 سال یہ زندہ رہے. آپ جو لوگ نیٹ چلاتے ہیں ذرا گوگل پہ ریسرچ کریں، آپ کو یہ معلومات مل جائے گی، اور ان کا مزار بھی آپ کو مل جائے گا. ان کا مزار بھی پھر بتا رہا ہوں. ان کا نام تھا بابا لال رتن ہندی. 2 کتابوں میں ان کا ذکر آیا. امام ابن حجر اسقلانی نے الاصحابہ فی تمیز الصحابہ میں، اور مولانا عبد الرحمن جامی نے لکھا نفحات الانس میں. آپ اب لکھیں، آپ کو یہ جو معلومات میں دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مل جائے گی، اور ان کا مزار بھی آپ کو مل جائے گا. تو انہوں نے 7 صدیاں عمر پائی. رسول اللہ کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے خوش ہو جائیں تو کسی کے بچے دنیا سے چلے جائیں اس کے لیے دعا کریں تو وہ بچے زندہ ہو جائیں. اور علی المرتضیٰ دکھی ہوئی آنکھیں حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے. حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن ان دکھی آنکھوں پہ پھیرے، وہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. ایک صحابی کٹا ہوا بازو حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے. حضور آب دہن لہاب دہن لگائیں، وہ کٹا ہوا بازو جڑ جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کسی کو عمر عطا کر دیں، کسی کے کٹے ہوئے بازو کو جوڑ دیں، کسی کی دکھی آنکھوں کو شفا دے دیں، دکھی آنکھوں کو ٹھیک کر دیں. اور کوئی آئے اور آ کے عرض کرے سردی لگ رہی ہے، اس کو دعا دیں، اس کو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. نعمت خدا کی